اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد. بہترین نماز کیسے پڑھیں، اس موضوع پر جو ہمارے دروس چل رہے ہیں اس کا درس نمبر 10. جیسے کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ ایام فاطمیہ چلنے کی وجہ سے درود بھیجیے محمد والوں. بہت بہتر اور مناسب یہی محسوس ہوتا ہے کہ آج شہزادی ہی کی ایک حدیث مبارکہ سے درس کی ابتدا کی جائے نماز سے متعلق. شہزادی فرماتی ہیں کہ خداوند عالم نے نماز میں تمہارے لیے تکبر سے دوری قرار دی. اگر انسان پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا رہے تو یہ تکبر کا مرض اس سے دور ہو جاتا ہے، اگر واقعاً صحیح معنوں میں اپنی نماز کی حفاظت کرے. دیکھیے کتنا آپ نے حدیث بھی سنی ہوگی کہ الصلاۃ عماد الدین یا عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. اور یہ بات امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت بھی ارشاد فرمائی تھی کہ جب ابن ملجم نے تلوار کا وار کیا تھا اور ضربت لگی تھی، اور اس کے بعد پھر جب اصحاب جمع ہوئے تھے اور امیر المومنین نے کچھ وصیتیں کی تھیں، تو امیر المومنین نے یہی وصیت میں فرمایا تھا کہ اللہ اللہ نماز کا خیال کرنا، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے. دیکھیے خیمہ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، اس میں ایک بیچ میں ایک عمود اور ستون جس کو کہا جاتا ہے یا پلر، وہ اگر کبھی ٹوٹ جائے تو اطراف کی اگر رسیاں مضبوط بھی ہیں، میخیں بہت مضبوط بھی ہیں، تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور وہ پورا خیمہ ڈھہ جاتا ہے. اگر بیچ میں اس ستون کو، اس پلر کو اگر نکال دیا جائے تو میخوں سے یا رسیوں کے مضبوط ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ بالآخر گرنا ہی ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر کسی نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا تو خواہ وہ کتنے ہی مستحب اعمال کیوں نہ انجام دیتا رہے، اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا اور بالآخر آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. کتنے آپ افراد ایسے دیکھتی ہیں معاشرے کے اندر کے جو کہ چیریٹی ورک بہت کرتے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا کہ مثلا ہمارے تھر کے علاقے میں جو قحط وغیرہ آیا ہوا ہے، اس کے حوالے سے کتنے افراد انسانی ہمدردی کی وجہ سے وہاں پر جا رہے ہیں اور امداد وغیرہ بہم پہنچا رہے ہیں. ان میں کتنے افراد ایسے ہیں، آپ دیکھیں گی کتنی آرگنائزیشنز ایسی ہیں چیریٹی کی کہ جن کے ارکان نماز نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں اصل تو چیز انسانیت وغیرہ کا درد ہونا چاہیے. یہ نہیں معلوم کہ آپ نے اگر ستون گرا دیا اور یہ میخیں اور رسیاں کتنی بھی خیمے کی مضبوط کی نہ ہوئیں، اس سے فرق نہیں پڑے گا، دین کی عمارت ہی گر جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول کیے جائیں گے، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے. تو کتنے ہی مستحب اعمال کیوں نہ انجام اس کے بعد آپ دے لیں، کتنی ہی مجلسیں کیوں نہ آپ برپا کر لیں، لیکن اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو ان اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کیونکہ نماز پر ہے اور نماز ہے ہی نہیں یا اس کی محافظت نہیں کی گئی، تو وہ فائدہ پہنچانے والے چیزیں نہیں بن سکیں گی. تو لہٰذا نماز کی حفاظت بہت ضروری. اور خود ہم اپنے جو علماء کی سیرت بھی بیان کرتے ہیں، کیونکہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرتیں تو بہت آپ لوگ مجالس میں بھی سنتی ہیں اور کتابوں کے اندر بھی ہیں، لیکن خود ہمارے علماء آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی
یہ ان کی جوانی کے زمانے کی تصویر ہے، اور وہ اپنے اس زمانے کا واقعہ بیان کرتے تھے کہ جب وہ اپنے استاد سید علی آقا قاضی کی خدمت میں درس کے سلسلے میں جایا کرتے تھے۔ خود علامہ طباطبائی یہ فرماتے ہیں کہ علامہ علی آقا قاضی سے جب ہم ملنے کے لیے گئے تو گھر والوں نے بتایا کہ آج شدید بخار میں مبتلا ہے، اور کبھی بیمار بھی ہوتے تھے اس کے علاوہ بھی۔ تو علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ علامہ علی آقا قاضی جس وقت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو خواہ کتنے ہی بیمار کیوں نہ ہوں، ایک انتہائی آرام اور طمانینت کا اظہار کرتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہی اتنے شدید بیمار، بلکہ بیماری کوئی نہیں جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور پورے مستحبات کے ساتھ اس بیماری کے عالم میں بھی نماز کو انجام دیتے تھے۔ ایک ہماری حالت ہوتی ہے کہ ذرا سی نزلہ کھانسی بخار ہو جاتا ہے تو ہماری نمازوں میں دل نہیں لگتا ہے، معمولی سی بیماریاں ہو جاتی ہیں یا کبھی ہسپتال میں جانا پڑ جائے تو تقریباً 100% ہی کی نمازیں قضا ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں کی صورتحال ہے۔ جب یہ علماء کی سیرت سامنے رہے کہ بیماری کے عالم میں بھی تمام مستحبات کے ساتھ نمازوں کو ادا کرتے تھے، اور اس حالت میں بھی اتنے طویل اور رکوع اور سجدے کرتے تھے کہ اکثر شاگرد تھک جاتے تھے اور تھک کر واپس چلے جاتے تھے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں جمال خدا کے نظارے میں اتنا غرق ہوتا ہوں دوران نماز کہ پھر مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ اور یہ بھی کہتے تھے کہ جنت کے شوق میں جنت بنانے والے کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جنت کے نظاروں کے اندر غرق ہو جائیں اور خود جنت بنانے والے کی طرف سے غافل ہو جائیں۔ ایک دفعہ خود علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ رہے تھے کہ 3 روز سے میں اس بات کو سوچ سوچ کر سخت پریشان ہوں کہ اگر جنت میں نماز کی پابندی نہ ہوئی تو میں وہاں جا کر کیا کروں گا۔ اور خود ان کے بیٹے سید محمد حسن قاضی طباطبائی وہ فرماتے تھے کہ جب بھی، ویسے تو آپ کبھی بھی بہت ہی سادہ لباس پہنتے تھے، جب بھی لباس پہنتے تھے بہت ہی سادہ، لیکن اپنے بہترین لباس کو اس وقت نکال کر پہنتے تھے واقعاً کہ جس وقت نماز پڑھنے کا موقع آتا تھا، بہترین لباس نکال کر پہنتے تھے، اور اول وقت میں نماز پڑھتے تھے، اور بہت خوشبو لگاتے تھے، اور امامہ نئے سرے سے بالکل اتار کر دوبارہ باندھتے تھے، بال کو سنوارتے تھے، اور پورے اہتمام کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، اور پھر نمازوں میں مشغول اس طرح سے ہوتے تھے۔ اور خود کہتے تھے، جو کہ اصلاً ایک حدیث کا جملہ بھی ہے، کہ جس نے اپنی نماز کو محفوظ کر لیا اس نے تمام چیزوں کو محفوظ کر لیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر بالآخر ایسی شخصیت، نماز کا ایسا اہتمام، اس کے بعد یہ سعادت بھی ملی کہ نجف اشرف میں وادی السلام کا جو قبرستان ہے، اگر آپ نے وہاں کی زیارت کی ہو تو وہاں پر استاد آیت اللہ علی آقا قاضی کی قبر مبارک، اور وہاں پہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے جہاں ان کی قبر ہے۔ درود بھیجیے محمد والا۔ دیکھیے، نماز ایک ایسی، ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اطراف میں دوران نماز پڑھتے ہوئے ہو کیا رہا۔ روایات میں ہے کہ مومن اگر تنہا بھی جماعت پڑھتا ہے تو پروردگار عالم آسمان سے ملائکہ کو نازل کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور جا کر اس مومن کی اقتدا کرو، اس کے پیچھے جا کر نماز پڑھو۔ فرشتوں کے جھنڈ اترتے ہیں اور اس کے پیچھے آ کر نماز پڑھتے ہیں، تو مومن بظاہر تنہا کھڑا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اصلاً ایک فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوتی، اور اس نماز جماعت کا ثواب اس بندہ مومن کو دیا جاتا ہے۔ تو اور واقعی جس وقت آپ قرات کرتی ہیں، سورے کی، الحمد پڑھتی ہیں، نماز کو اور اذکار کو انجام دیتی ہیں، اگر واقعاً کوئی اپنے برزخی کان ایسے پیدا کر لے، سیر و سلوک کی کچھ منازل کو طے کر لے، تو اپنے کانوں سے ان برزخی آوازوں کو، جو کہ اس شخص کے اطراف میں جتنے بھی موجودات ہوتی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہیں، اس قرات سورہ میں ان کی آواز کو اپنے کانوں سے بھی سن سکتا۔ آیت اللہ شیخ محمد غروی اصفہانی، شیخ محمد حسین غروی اصفہانی،
یہ جس وقت درس دیتے تھے تو کل 6 افراد ان کے درس میں ہوتے تھے، لیکن ایک سے ایک بڑھ کر اس میں موجود ہوتا تھا۔ انہی کے درس میں آیت اللہ سید محمد ہادی میلانی، جو خود مرجع وقت تھے اور آغا خوئی کے استادوں میں سے بھی تھے، وہ ہوتے تھے، مرحوم آیت اللہ ایروانی ہوتے تھے۔ خود آیت اللہ سید ہادی میلانی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم اپنے استاد آیت اللہ شیخ محمد حسین غروی اصفہانی سے ملنے کے لیے گئے تو ہمارے استاد کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے، کمرے میں آیت اللہ غروی اصفہانی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم وہاں اندر داخل ہوتے ہی دیکھیں آیت اللہ سید محمد ہادی میلانی فرما رہے ہیں، ہم حیران اور ششدر رہ گئے کہ کمرے کی در و دیوار سے اسی قرأت سورہ کی الگ سے کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ فرما رہے ہیں کہ آیت اللہ غروی اصفہانی کی آواز الگ تھی، اور الگ سے جو در و دیوار سے جو ہم آہنگ ہو کر سورہ پڑھا جا رہا تھا، وہ موجودات اطراف کی چیزیں جو بے جان بظاہر آپ کو نظر آتی وہ بھی ساتھ میں ہم آہنگ ہو جاتی۔ وہ تو ہادی میلانی جیسے عرفا جن کے برزخی آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے اور کانوں سے وہ چیز بہت سی ساری چیزیں سن سکتے ہیں، انہوں نے اس کو محسوس کر لیا کہ ہاں کہتے ہیں ہم حیران اور ششدر کھڑے ہو کر ان آوازوں کو سن رہے تھے۔ تو اب دیکھیے اصل میں ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ انسان احکامات شریعت کا پابند ہو، اور خود نماز کا بھی یہ فلسفہ یہی ہے۔ نماز آپ کو اس بات کا پابند بناتی ہے کہ آپ احکامات پروردگار کے اوپر عمل پیرا ہوں اور اس کی شرائط کے پابند ہوں۔ اگر کوئی شخص خود نماز کی جتنی شرطیں پائی جاتی ہیں، مسائل فقہ اس کے ہیں، ان کا اگر پابند ہو جائے تو یہ عام زندگی میں بھی اس کو مسائل شریعہ کا پابند بنا دیتی ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا جناب کہ جس طرح سے مقدمات نماز ہوتی ہیں، وضو کرنا ہوتا ہے، جسم اور لباس کو پاک کرنا ہوتا ہے، جگہ کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کے اندر خود ایک اخلاقیات چھپی ہوئی، اس میں خود آپ کی ایک تربیت ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ مسائل فقہ وغیرہ غیر ضروری، اس میں ہمیں پیچیدگیوں میں ڈالا جاتا ہے کہ جناب وضو کا پانی ایسا ہو اور مباح ہو اور نماز کی جگہ بھی مباح ہو اور غصبی نہ ہو۔ تو دیکھیے اب یہ سب چیزیں کیا آپ کو سکھائی جاتی ہیں کہ مباح ہونے کے معنی ہیں، غصبی نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اب آپ کسی کا حق نہ ماریں۔ معلوم ہے کہ اگر یہ پانی غصبی ہے، کسی دوسرے کا مال ہے، اور جناب یہ جگہ غصبی ہے، یہاں پر اجازت لینی پڑے گی اس سے، تو اس سے یہ جو آپ ابھی فی الحال نماز کا احترام کر رہے ہیں، اس سے عام زندگی میں بھی انسان اس بات کا پابند بنے گا کہ وہ دوسروں کا مال نہ کھائے۔ مثلا کپڑے پاک ہوں اس کے، جسم اس کا پاک ہو، جگہ جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے پاک ہو، تاکہ یہ عام زندگی میں بھی نجاستوں سے اپنے آپ کو بچائے، پاکیزگی کا درس اس کو ملے۔ اب عام حالات میں بھی کوئی شخص جس وقت حالت نماز میں نہیں ہے، اس وقت بھی اپنے آپ کو پاک کرنے کی فکر میں رہے گا، کوشش کرے گا کہ نجاست مجھ سے برطرف ہو جائے۔ تو لہٰذا اب یہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یہ کسی کی کوئی چیز غصب نہیں کرے گا، یہ سود خوری کی نجاست کو اپنے گھر میں نہیں لے کر آئے گا، یہ مال حرام کی نجاست کو اپنے گھر میں نہیں لے کر آئے گا، یہ شراب سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا، اسے پتہ ہے کہ نجاستوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ تو نماز کا پیغام جس کا بھی وقت نہیں، اگر اس کو کھولیں اس کے تمام احکامات کو، تو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر خود ایک بہت بڑی اخلاقیات اور ایک انسان کی ایک تربیت چھپی ہوئی۔ نماز آپ کو وہ دیکھیے وقت کا کتنا پابند بنا دیتی، اگر آپ اول وقت میں نماز پڑھیں، آپ کو نظم و ضبط آپ کو کتنا سکھاتی، آپ کی ایک تربیت کرتی، آپ کو بار بار 3 یا 5 اوقات کے اندر اگر آپ مستحبات کو اول وقت کے اندر انجام دینے کے عادی ہیں، تو ہر چند گھنٹوں کے بعد آپ کو بار کی یاد دہانی ہوتی کہ دیکھو تم خدا کے بندے ہو، تم آزاد نہیں، تمہیں احکامات پروردگار کی پابندی کرنا۔ نماز آپ کو بہت ہی زیادہ پرسکون بھی بناتی، آپ کے اعصاب کو پرسکون کرتی۔ آج انسان کتنا ہر طرف ٹینشنز کا شکار ہے اور پریشانیوں کا شکار ہے، اور کتنے امراض ایسے ہیں، ہر دوسرا نوجوان بھی اینزائٹی اور گھبراہٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ نماز آپ کے اعصاب کو پرسکون کرتی، خصوصاً جس وقت آپ حالت سجدہ میں ہوتی ہیں، آپ خود دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنی سکون والی کیفیت آ جاتی۔ تو آج یہ پوری جو دنیا ہے ہماری، یہ فزیکل ایکسرسائز پہ بھی کتنا زیادہ زور دیتی، اور میڈیکل سائنس پہ ہر وقت آپ کو ٹی وی چینلز بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ جناب ہر وقت یعنی ایکسرسائز کی بڑی اہمیت ہے، ورزش ہونی چاہیے۔
تو اگر کوئی شخص، کوئی مومن اپنے تمام واجبات کو نوافل کے ساتھ بھی ادا کرتا ہے اور روزانہ کی 51 رکعت اس طرح سے نماز پڑھ لیتا ہے مستحبات کے ساتھ، تو اب آپ خود سوچیں کہ کتنی زبردست ایکسرسائز اس کی روزانہ ہو رہی ہے. کتنی دفعہ سوچیں، 51 رکعت ہے تو 51 دفعہ اتنا اٹھنا بیٹھنا اور تمام یہ جتنی بھی اس کے اندر آپ کو موومنٹس دوران نماز نظر آتی ہیں، تو کتنی ایکسرسائز اس کی ہو رہی ہے. کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو سب سے لیزی ترین، سست ترین آدمی ہو، جسے کاؤچ پوٹیٹو وغیرہ کہا جاتا ہے، جو بیٹھا مثلا صرف کھاتا پیتا ہی رہتا ہو، وہ بھی اگر نماز کا پابند ہو جاتا ہے تو اتنی ایکسرسائز اس کو لامحالہ جبرن کرنا پڑتی جو اس کے فائدے کے لیے. اور لوگ آج کل آپ کو پتا ہے کہ بہرحال ورزشوں سے بھاگ بھی کتنا رہے ہیں. وہ ملتا ہے نا کسی جگہ، ایک کافی تندرست خاتون تھیں، ڈاکٹر کے پاس گئیں کہ وزن کم کرنا چاہتی ہوں، کیا کروں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا ایسا کیجیے، آپ کھیل کھیلا کریں. کوئی کہا ڈاکٹر صاحب کھیل تو میں اتنے عرصے سے کھیل رہی ہوں، آج تک میرا وزن کم نہیں ہوا. ڈاکٹر نے کہا ایسا کون سا کھیل رہی تھی؟ کہنے لگی چیل اڑی کوا اڑا کھیلتی ہوں مثلا. اب ایک انگلی کے ذرا سے اشارے سے تو اتنا وزن کم نہیں ہو سکتا. تو پوری نماز جو ہے آپ کی، وہ اتنی زیادہ اس کے اندر ایکسرسائز ہے، پورے جسم کی، ایک انگلی کی نہیں، خالی پورے جسم کی اتنی ایکسرسائز ہے کہ بہرحال جسمانی اعتبار سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہے اس کا. خاص طور پہ وہ نوجوان کہ جو کہ بہت زیادہ شرمیلے ہوتے ہیں، ان کے متعلق بھی علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ان کو نماز جماعت کا عادی بنا دیا جائے، کیونکہ دیکھیے بہت زیادہ شرمیلا پن ہونا خاص طور پہ لڑکوں کے اندر، یہ بہت ساری چیزوں کے اندر ان کو مشکلات میں گرفتار کرتا ہے جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں. تو والدین دیکھیں گے کہ غیر ضروری طور پر، نفسیاتی طور پر مریض نہ بن جائے، کچھ نہ ہو جائے، اس کو آہستہ آہستہ نماز جماعت کی طرف دھکیلیں. جب لوگوں سے ملے گا، گھومے پھرے گا اور جائے گا یہ مساجد کے اندر، تو خود بخود یہ اپنے اس چیز کو اوور کم کر لے گا. خواتین کے یہاں پر اتنے مواقع نہیں ہیں، ورنہ خواتین کے لیے بھی بہرحال یہ ہے کہ ان کے لیے بھی نماز جماعت کا حکم ہے، کیونکہ جو باتیں مردوں کے لیے ہیں اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ کوئی ایسی بے باکی یا ہر وقت کا باہر نکلنا، یہ تو اسلام نہیں سکھانا چاہتا اس کے ذریعے کہ خواتین ہر وقت باہر نکلی رہیں، لیکن نماز جماعت کا حکم ان کے لیے بھی ایسا ہی. اور یہاں پر اتنے مواقع نہیں، لیکن جہاں پر ہیں تو خواتین اس سے فیض بھی اٹھاتی. تو بہرحال خود اعتمادی اس سے انسان کے اندر پیدا ہوتی. رکوع اور سجدہ جب انسان کرتا ہے، اگر واقعی دیکھیں خون کا دباؤ کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اور ان جگہوں کے اوپر بھی خون پہنچتا ہے جہاں عام طور پر خون کی سپلائی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن جو اس کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں نماز میں، جو موومنٹ ہوتی ہیں عام طور پر، جیسے اس طرح سجدے میں جا رہے ہیں، پھر اٹھ رہے ہیں، پھر بیٹھ رہے ہیں، پھر سجدے میں جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تو اس میں ان جگہوں کے اوپر بھی خون کی تمام سپلائی پہنچتی. اور خاص طور پر اگر کوئی رکوع اور سجدہ اس طرح سے مستحبات کے ساتھ اگر انجام دیتے، جیسے ابھی آگے چل کر رکوع کے اندر بھی تذکر آئے گا، تو اس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی کے جوڑ اور جو گردن کی جو ہڈی کے جوڑوں کی بہت صحیح ورزش ہوتی ہے حالت رکوع میں اور سجدے میں اس طرح سے جاتے ہوئے. تو آپ کی ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ ہے نماز میں. اور دیکھیے ہر گناہ جو بھی انسان کرتا ہے نا، اس کے نفسیاتی اثرات تو ضرور ہوتے ہیں، اس کے نفسیات کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے جو بھی شخص اگر کوئی اس انداز سے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے. تو نماز جب اس کو گناہوں سے بچاتی ہے، جب وہ نماز کا پابند ہوتا ہے، تو ان نفسیاتی امراض سے بھی خود بخود بچ جاتا ہے وہ، جو کہ گناہوں کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں. یہ جتنے بھی آپ کو جرائم پیشہ افراد نظر آتے ہیں، ان کے تو شخصیات سامنے نہیں، ورنہ بہت نفسیاتی امراض کے اندر گرفتار ہوتے ہیں. تو ان تمام نفسیاتی امراض سے بھی انسان بچ جاتا ہے، کیونکہ بہرحال گناہوں کے ذریعے جو نفسیاتی امراض پیدا ہوتے ہیں اس سے نماز اس کو بچا لیتی. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا، ورنہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہمارے علماء اور مراجع اور بحیثیت اس لحاظ سے کہ طب سے بھی وابستہ ہونے کے اور مدرسے کے ادنا ایک خدمت گزار ہونے کی حیثیت سے بھی کافی عرصہ علماء کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے گزارا ہے، تو کتنے علماء کو ہم نے دیکھا ہے کہ جسمانی امراض تو کچھ نہ کچھ بیماریاں ساتھ میں ہوتی ہیں، لیکن آج تک ہم نے، چاہے وہ بڑے علماء ہوں یا چھوٹے علماء ہوں، یعنی ان کے مقابلے میں چاہے علماء مراجع اس سے ذرا علم میں کم، اس سے کم، یا عام طور پر جو عالم ہوتے ہیں صحیح، ان میں کبھی بھی ہم نے نفسیاتی امراض نہیں دیکھے. جسمانی امراض ہوں گے لیکن نفسیاتی امراض عام طور پر علماء کے اندر نہیں پائے جاتے، کیونکہ اوور آل ایک گناہوں سے بچنے کی صلاحیت اور ملکہ ان میں پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچا سکتا ہے اگر وہ نمازوں کا عادی بن جائے. اور دیکھیے واقعتاً ایک ایسا عمل ہے کہ گناہوں سے انسان بچتا کیسے؟ خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام
باقاعدہ بحار الانوار کی جو تیسری جلد ہے اس میں امام زمانہ علیہ السلام کی ایک توقیع مبارک ہے کہ جس میں امام نے فرمایا کہ نماز سے زیادہ کوئی عمل بھی شیطان کی ناک کو رگڑنے والا نہیں. یہ تو آپ کے دماغ میں، تاکہ ایک دماغ میں رہے کہ شیطان کی ایک تصویر آپ کے دماغ میں پیدا ہو جائے کہ سب سے زیادہ شیطان کی ناک جس عمل سے رگڑتی ہے امام فرماتے ہیں کہ وہ نماز ہے. لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ تم نماز پڑھو اور اس کی ناک خاک میں رگڑ دو. اس طرح تم گناہوں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچا لے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جو قرآن میں پروردگار بھی بار بار کہتا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، یعنی میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو، میری یاد کو پیدا کرنے کے لیے تم نماز کو قائم کرو. اور یہ جو آپ سنتی ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ واقعتاً لوگوں کو اطمینان قلب جو ہے وہ خدا کی یاد سے پیدا ہوتا ہے. خدا کی یاد، اب تلاوت قرآن بھی ہے، اذکار بھی خدا کی یاد پیدا کرتے ہیں، اسی طریقے سے نماز بھی خدا کی یاد کو پیدا کرتی. تو انسان نماز کا اگر پابند ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اصل میں دل کے امراض، جو دل کے مریض ہیں یا دل کے امراض سے بچنا چاہتے ہیں، وہ بھی ذکر خدا زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ پروردگار نے کہہ دیا کہ اطمینان قلب اس سے حاصل ہوتا ہے. یعنی دل کے تمام امراض اور بیماریاں بھی، جو کہ اطمینان قلب کا ایک دوسرا ایک مصداق بھی ہیں جسمانی اعتبار سے بھی، اس سے بھی انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. تو خالی یہی نہیں کہ ہم صرف دواؤں کا اور ان کے محتاج رہیں، بلکہ ان تمام روحانی چیزوں کو بھی جسمانی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو ائمہ علیہم السلام تھے، ان کا باقاعدہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوتے تھے نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور مشکلات اور جو بلائیں ہیں ان سے نجات کے لیے دوسرے لوگوں کو بھی نمازوں کی تعلیم کرتے تھے. آپ دیکھیے اٹھا کر کتب حدیث کیا آیا امام کے پاس کہ مولا میں فلاں مشکل میں گرفتار ہوں، امام نے کہا 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس طرح سے نماز کا ایک طریقہ بھی بتایا اس میں. کتنی الگ الگ نمازیں اس طرح سے بیان کی گئیں. تو اسی طرح سے جس طرح ہم ائمہ سے توسل کرتے ہیں، معصومین سے توسل کرتے ہیں اپنی پریشانیوں اور بلاؤں کے لیے، اسی طرح سے علماء فرماتے ہیں کہ نمازوں سے بھی توسل کا حکم دیا گیا. نماز اصل میں ایک شکر گزاری کا ایک جذبہ بھی پیدا کرتی، یعنی نمازوں کی طرف انسان متوجہ ہو جائے. اور یہ جو شکر گزاری کا جذبہ، اس کے متعلق آیت اللہ دستغیب شیرازی، شہید آیت اللہ دستغیب شیرازی فرماتے تھے، باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ کتے کو اگر ایک دفعہ بھی انسان ہڈی ڈال دے تو اس کتے کے اندر ایک شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ اس کو، جس نے ہڈی ڈالی ہے، اس کو دیکھ کر دم ہلانے لگتا ہے. اس کے اوپر اگر کوئی حملہ آور ہو تو اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. کوئی اجنبی اس کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرے، اس کے اوپر بھونکنے لگتا ہے. تو کیا انسان شکر گزاری میں کتے سے بھی کمتر ہے؟ سوچیے آپ کی اتنی نعمتیں اس پروردگار نے دی ہیں، اس کے سامنے سر کو نہیں جھکاتا ہے. آپ سے بہتر تو یعنی وہ فرماتے ہیں کہ ایسے افراد کے جو نماز نہیں پڑھتے یا جو نماز کو چھوڑتے ہیں، ان سے یقیناً ایک کتا بہتر ہے. اور جو قرآن کی آیت بھی ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، واقعتاً یعنی جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں افراد کہ جو کہ نمازوں کو نہیں پڑھتے. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ دستغیب شیرازی کی جو کتاب عالم برزخ ہے، برزخ کے نام سے، اس کے اندر بھی انہوں نے ایک روایت لکھی، کہا کہ زمین 3 موقعوں پر نالا و فریاد بلند کرتی، یعنی 3 موقعوں پہ چیختی چلاتی غم سے. ان میں ایک موقع اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مظلوم، کسی مظلوم کا خون ناحق زمین پہ گرتا ہے، جیسے کہ آج کل تو مسلسل خون ناحق گر رہا ہے. اس وقت زمین نالا و فریاد بلند کرتی. دوسرا مقام انہوں نے لکھا کہ جس وقت زانی غسل کرتا ہے، اس کے جسم کا پانی زمین پہ گرتا ہے، اس وقت وہ نالا و فریاد بلند کرتی ہے. اور تیسرا وہ موقع کہ جب انسان نماز فجر کے وقت سوتا رہے اور 2 رکعت، فقط 2 رکعت نماز فجر کے لیے بھی نہ اٹھے، اس وقت زمین نالا و فریاد بلند کرتی، چیختی ہے، چلاتی. دیکھیں علماء نے ایک چیز اور بھی لکھی ہے کہ جو زمین ہے نا، یہ بھی ماں کی طرح سے، کہا جاتا ہے نا کہ مومن خواہ نیک ہو یا بدکار، اس کو فشار ہوتا ہے، لیکن مومن کی جو فشار کی کیفیت یہ بتائی گئی ہے کہ دیکھیے متقی بھی اگر اس کے اندر آتا ہے اور اس کو بھی فشار اگر ہوتا ہے تو فشار کے معنی ہے دبانا.
تو زمین کی مثال ماں سے دی گئی ہے کہ جس طریقے سے ایک ماں جب کوئی مدتوں بچھڑا ہوا بچہ اس سے آ کر ملتا ہے تو اس کو خوشی سے جس طرح سے بھینچ کے گلے لگاتی، بس اسی طرح کا فشار ایک مومن اور متقی کو ہوتا ہے. تو انسان اسی مٹی سے پیدا ہوا ہے، یہ مٹی اس کی ماں کی طرح سے. اب ماں جو ہے وہ جو گرگیا و بکا کی آواز بلند کر رہی ہے وہ اس کے اس گناہوں کے باعث ہے کہ ارے یہ نماز فجر کے لیے شخص سو رہا ہے میرا بیٹا، اور یہ نماز فجر جو ہے اپنی قضا کر رہا ہے، اور کہ کتنا بڑا اپنا نقصان کرنے جا رہا ہے. وہ نالا و فریاد اور بکا بلند کرتی، جیسے کوئی بچہ سارا سال جو ہے وہ محنت کرے، امتحان کی تیاری کرے اور پھر سوتا رہ جائے اور امتحان دینے کے لیے نہ جائے. تو ماں کیسے پریشان ہوگی، کیسے چیخے گی، چلائے گی کہ اس کا یہ سال ضائع ہو رہا ہے، ارے یہ سو کر اپنے سال کو کیسا، اپنے آپ کا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے. وہ چیخے گی، چلائے گی. بالکل اسی طریقے سے وہ زمین بھی نالا و فریاد بلند کرتی ہے کہ یہ نماز فجر کے بعد سو رہا ہے، یہ کتنا بڑا اپنا نقصان کرنے جا رہا ہے. وہ نالا و فریاد کی آوازیں بلند کرتی. وہ تو وہی جیسے ابھی میں نے کہا کہ اگر واقعی ہمارے برزخی آنکھیں اور کان جو ہے کھل جائیں تو ہم ان چیخوں کی آوازوں کو اپنی آنکھوں سے سن سکتے ہیں. تو بہرحال یہ جو نماز ہے، یہ نماز مومن اور ملک الموت کے درمیان شفیع بھی بن جاتی. پھر ملک الموت اس نماز کی سفارش کی وجہ سے بہت آرام سے اس کی روح کو قبض کرتا. قبر میں بھی یہ نماز ساتھ ساتھ جاتی اور قبر میں بھی جا کر مومن کا ہمدم اور مونس بن جاتی. اچھا، دنیا کے اندر بھی اگر دیکھیں، دنیا میں بھی یہ روزی اور رزق کے اندر برکت لے کر آتی ہے، اعمال جو ہے وہ ہمارے قبول ہوتے ہیں. روایات میں آیا ہے کہ قیامت کے دن یہ سر کا تاج ہمارے بن جائے گی، آتش جہنم سے سپر بن جائے گی، پل صراط سے گزرنے کا ایک پروانہ جو ہے وہ بن جائے گی، جنت کی جو ہے کنجی بن جائے گی، حوروں کا مہر اس کو قرار دیا جاتا ہے، اور جنت کی قیمت اس نماز کو قرار دیا جاتا ہے. تو اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یعنی واقعتاً ایک ایسی چیز ہے نماز کہ ہر اب جو اس کا آپ کا ساتھ ہو گیا تو یہ پھر اس کے بعد جنت تک آپ کے ساتھ ساتھ جائے گی، اور ان تمام برزخی جو زندگی ہوگی اور عذابوں والا کوئی سلسلہ خدا نخواستہ آنے والا ہوگا تو ان سب کو یہ برطرف کروائے گی. اس کو اپنے ابھی سے اس کو اپنا ایک ایسا ساتھی اور دوست قرار دے دیں، اس سے ایک ایسی انسیت پیدا ہو جائے، پھر آپ دیکھیں گے ہر جگہ یہ مجسم ہو کر آپ کا ساتھ دے گی. اور یہی اسی کی وجہ سے کہا جاتا ہے روایتوں میں بھی کہ نماز کو میزان کہا گیا. اسی کی بنیاد پر اعمال تولے جائیں گے، قبول کیے جائیں گے، اسی کی بنیاد پر رد کیے جائیں گے. تو نماز کو اسی بنیاد کی وجہ سے اس کو میزان بھی کہا گیا. افسوس ہے کہ انسان اس نماز کو ضائع کرتا رہے، اور جو پڑھنے والے بھی ہیں، جو اس کو پڑھ بھی رہے ہیں، وہ اس طرح سے سرسری طور پر پڑھتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ ہے جو ہمارے سر پر لاد دیا گیا ہو اور اس کو اتار کر پھینکنا ہو. اچھا، اب آ جائیے اپنی اس گفتگو سے جو پچھلی بار شروع ہوئی تھی اس سے متصل کر دیتے ہیں اس کو. ایک تو پچھلی بار ایک مسئلہ لحاظ سے غلط بیان ہو گیا تھا، اس کی ایک اصلاح ہو جائے کہ فرادہ نماز میں بھی سورہ الحمد کو ختم کرنے کے بعد خود آقا سیستانی کا بھی یہ نظریہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہنا مستحب. یعنی ابھی آپ نے پوری سورہ الحمد ختم کی تو خواہ جماعت کی نماز ہو خواہ فرادہ ہو، الحمدللہ رب العالمین کہنا یہ مستحب. یہ اس کی اصلاح کر لیجئے گا جو پچھلی مرتبہ کے لحاظ سے ایک بات ہوئی تھی. اچھا، اب ایک باتیں اور تھیں کہ ہم نے پچھلی کلاسز کے اندر سورہ الحمد ختم کی تھی، اس کے بعد سورہ توحید کی کچھ باتیں بیان ہو رہی تھیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے رہ گئیں. تو تھوڑا سا دیر رک کے صرف 2-3 منٹ سورہ توحید کی کچھ باتوں کو مکمل کر دیا جائے. دیکھیے، نمازوں میں کہا پچھلی بار بھی بیان ہوا تھا کہ سورہ توحید کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور فضیلت یوں ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ تو ہو کہ جب ہم نماز میں سورہ توحید پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے، یہ کتنا عظیم سورہ ہے. کہ پیغمبر اسلام سے ایک دفعہ یہودیوں نے آ کر کچھ سوالات پوچھے تھے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو دیکھیے، پیغمبر اسلام ایک لفظ بھی خود سے نہیں کہتے تھے. پیغمبر نے 3 دن تک انتظار کیا، اور اس دوران اس 3 دن کے انتظار کے بعد پھر پروردگار عالم نے سورہ توحید کو نازل کیا. اور
اس سے بھی دیکھیے ایک پیغام یہ نکلا کہ شرعی اور دینی باتیں جو ہیں جان بوجھ کر یا من گھڑت طور پر بیان نہیں کر دینی چاہیے جب تک کہ مکمل اس سلسلے میں جو ہے وہ تحقیق نہ ہو جائے. تو پیغمبر نے ان یہودیوں کے سوال کے جواب دینے میں بھی 3 دن تک انتظار کیا، یہاں تک کہ سورہ توحید کو پروردگار نے نازل کیا. اور وہ جو چھٹے امام کی روایت بھی ہے کہ جب پیغمبر کے ایک صحابی سعد ابن معاذ ان کا جنازہ پیغمبر نے پڑھا تھا تو جبریل 70,000 فرشتوں کے ساتھ ان کی جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے. تو پیغمبر نے جبریل سے پوچھا تھا، یہ جبریل یہ بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے اتنی زیادہ بڑی تعداد میں فرشتوں کے ساتھ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی؟ کہا کہ یا رسول اللہ، معاذ ہر حال میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سواری یا پیدل سورہ توحید کی تلاوت کیا کرتے تھے. درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اتنا اہم ترین یہ سورہ ہے واقعتاً کہ علماء نے طب الائمہ کے نام سے جو کتابیں بھی لکھی ہیں اس میں بھی ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرماتے ہیں کہ جیسے دانت کا درد اگر کسی کو ہو، یعنی ایک تو دیکھیے نماز کے اندر بھی جو آپ پڑھ رہی ہیں اور عام زندگی میں بھی سورہ توحید، دانت کا اگر کسی کو شدید درد ہے تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر اگر کوئی شخص، امام فرماتے ہیں، ایک دفعہ سورہ الحمد، ایک دفعہ سورہ اخلاص اور سورہ نمل کی آیت نمبر 88 یہ اگر پڑھے گا تو فوراً دانت کے درد میں آرام آ جائے گا. حمد، سورہ توحید اور سورہ نمل کی آیت نمبر 88. بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے. عام طور پر دانت کا درد گھر میں رہتا ہے، ڈینٹسٹ کے پاس ایسے موقع پہ اٹھتا ہے کہ جانا پاسبل نہیں ہوتا ہے. اور یہی علماء فرماتے ہیں یہی والا طریقہ اگر کسی کی آنکھ میں درد ہو تو اس کے لیے بھی یہی ہے. درد والی جگہ کے اوپر ہاتھ رکھے اور حمد اور سورہ توحید پڑھے اور اس کے بعد سورہ نمل کی آیت نمبر 88 کی تلاوت کرے تو آنکھ کے درد کے لیے بھی بہت مجرب ہے، فوری آرام آ جاتا ہے اس سے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی مرتب یہاں پر نہیں ہوتی ہیں، ورنہ لوگ جو پریکٹس کرتے ہیں واقعی حیران ہوتے ہیں کہ جو ہم نے سنا تھا وہ بالکل ایسے ہی اس کو پایا ہے. اسی طرح سے اگر کسی کو بہت شدید بخار ہو، اس کے متعلق علماء نے لکھا کہ اگر سورہ توحید کی 10 تسبیحاں یعنی 1000 مرتبہ اگر کوئی شخص سورہ توحید کی تلاوت کر لے اور اس کے بعد پروردگار کو حضرت زہرا کے واسطہ دے کر دعا کرے، اللہم صلی علی محمد یعنی شدید اور تیز اگر بخار ہو اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر، اور بہت سارے مل کر بھی لوگ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں کہ اس کے لواحقین میں سے ایک تسبیح میں پڑھوں گا، ایک تسبیح اس طرح 10 افراد، اور اس کے بعد پروردگار کو حضرت زہرا کے حق کی قسم دے کر، اس کے اندر علماء نے لکھا ہے، یا ان کا واسطہ دے کر اگر دعا کرے تو لازمی اسی وقت بخار اتر جائے گا. اور اسی طرح سے سورہ اخلاص کے لیے کہ سفر پہ اگر کوئی شخص جا رہا ہے تو 11 مرتبہ اگر اس کو پڑھ کر نکلے تو مکمل امنیت کے ساتھ سفر گزرے گا. آیت اللہ عبد الکریم کشمیری جو عملیات کے آیت اللہ گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں، یعنی عرفا میں سے تھے، کہ اس کا ہمیشہ پڑھنا سورہ اخلاص کا یہ آپ کی یقین میں بہت اضافہ کر دیتا ہے، اور جیسے جیسے یقین بڑھتا جائے گا ویسے ویسے گناہوں سے دوری بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے سیر و سلوک کے منازل طے ہوں گی. اور ہمارے 5ویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کہ 10 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھنا تمام گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے. سونے سے پہلے اگر کوئی شخص اس کو پڑھے تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اصول کافی ہے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں فقط ایک دفعہ تلاوت کرنے سے سونے سے پہلے. اور سونے سے پہلے اگر سورہ اخلاص پڑھ لے تو 50 فرشتے پروردگار بھیجتا ہے جو اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتے ہیں. اور امیر المومنین نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ گھر میں جس وقت انسان داخل ہو اس وقت اگر سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہوئے داخل ہوگا تو فقر و فاقہ دور ہو جائے گا. یعنی آپ اندر سورہ توحید پڑھتے ہوئے داخل ہوں گی اور دوسرے دروازے سے یا اسی وقت جو ہے فقر و فاقہ گھر سے رخصت ہو جائے گا. اور اس کی بار بار تلاوت آپ کی اہم زندگی جو آپ کی زندگی ہے اس میں جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ آپ کے لیے ہوتی ہیں
اور خود ہماری اپنی زندگی. کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ اس کی تلاوت کر لے تو اس کی اپنی زندگی کے اندر برکت آ جاتی ہے. 2 بار تلاوت کر لے تو اپنی زندگی پلس اس کے خاندان والوں کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے. اور اگر روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کر لے تو اپنے خاندان حتیٰ کہ پڑوسیوں تک کی زندگی میں برکت اس سے آ جاتی سورہ توحید کو پڑھنے سے. اللہم صلی علی محمد. اور اگر صبح سورج نکلنے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو اس روز شیطان خواہ کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے اس سے کوئی گناہ نہیں کروا سکتا. تو اس کو پڑھنے سے ہر چیز میں برکت ہے، حتیٰ کہ آپ کی عمر میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی صحت میں. اس کے علاوہ آپ اگر مطالعہ کرنا چاہتی ہیں، آپ پڑھائی کرنا چاہتی ہیں، آپ کے علم میں، آپ کے اخراجات میں، آپ کے مال میں، تجارت اور بزنس کوئی شخص کر رہا ہے، ملازمت کوئی کر رہا ہے، ہر چیز میں آسانیاں ہی آسانیاں سورہ اخلاص پیدا کر دیتی. البتہ اس کو صحیح طور پر پڑھنا ہے اور اس کو صحیح قرأت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. اور جیسے اس کے اندر بہت ساری چیز میں جب پچھلی کلاسز ہوئی تھی جس میں سورہ توحید کی کچھ تلفظ کی غلطیاں بھی بتائی تھیں، تو اس میں ایک چیز یہ بھی آئی تھی کہ جو غلطی تو نہیں تھی بلکہ یہ کہ کئی طریقوں سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، خاص طور پہ جو اس کی آخری آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو کفوًا، کفؤً، کفوًا، کفؤً ہر طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اب آپ کے سامنے ہم ایک کلپ آپ کو دکھاتے ہیں. اس کو آپ بہت بغور، خاص طور پر اس کی آخری آیت، ورنہ اس کے اندر اپنی اور اس کو کتنے طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. ایک دفعہ اور پہلے بھی ذکر ہوا تھا اس کا اور ہم نے وہ کلپ سنوایا تھا آپ کو، لیکن یہ کہ اس کو دوبارہ تکرار ہو جائے، آپ کو اس کا صحیح موقع جو ہے وہ اب آ گیا ہے. تو اب آپ اس کی سنیے گا، خاص طور پہ آخری والی جو آیت ہے تو کتنے الگ الگ طریقوں سے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تو آپ نے دیکھا کہ اب تو آپ نے بہت کیونکہ تیز رفتاری سے گیا یہ معاملہ، لیکن اگر آپ اس کو سنیں تو کئی طریقوں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور علماء بھی اس کو اسی انداز سے پڑھتے رہے ہیں. اب آپ کو ایک کلپ اور بھی دکھاتے ہیں کہ مراجع بھی کوفو ون کو کف ان بھی پڑھتے ہیں. تو اپنی ایسا نہیں کہ صرف ایک تھیوریٹیکل ایک مسئلہ بتایا گیا ہے، لیکن عام زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اچھا، اب الحمد پڑھ لی ہم نے، سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لی. اب اس سے پہلے کہ رکوع کے اندر جائیں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں کیونکہ یا تو سورہ الحمد پڑھی جاتی ہے یا پھر زیادہ بہتر ہے کہ تسبیحات اربع یہ پڑھی جائیں. اب تھوڑا سا تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ خود اتنا ایک عظیم کلمہ اور جملہ ہے کہ واقعتاً اب تک آپ سرسری طور پر اگر پڑھتے رہی ہوں تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا عظیم کلمہ آپ اپنی زبان سے سرسری طور پر نکال رہی تھیں. کہا جاتا ہے کہ روایات میں کی جو 4 تسبیحات ہیں، سبحان اللہ ہے ایک، والحمد للہ ہے پھر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جب اسے تسبیحات اربع یعنی 4 تسبیحات کہا جاتا ہے. انہی 4 تسبیحات پر خانہ کعبہ کی دیواریں استوار ہیں. اور اللہم صلی علی محمد. اور اس میں ایک ایک لفظ جو ہے اس کے اگر فضائل بیان ہوں تو سبحان اللہ کے لیے الگ کلاس رکھی جا سکتی ہے، الحمدللہ کے فضائل کے لیے الگ رکھی جا سکتی ہے، پھر لا الہ الا اللہ کے لیے الگ اور اللہ اکبر کے لیے الگ. تک آپ نے خود اس سے پہلے جب ہماری تکبیرۃ الاحرام کی گفتگو ہوئی تھی تو پوری ایک نشست کے اندر اللہ اکبر کے فضائل اس کے اندر بیان ہوئے تھے. تو اتنی، اور سوچیں کہ یہ 4 تسبیحاں مل کر آپ تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر پڑھتی ہیں تو کتنا اس کے فضائل ہوں گے کہ ان 4 تسبیحوں کو جمع کر کے پھر اس کو جو ہے اس انداز سے پڑھا جاتا ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں. تو تسبیحات اربع جو ہیں کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ تو اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ پڑھنی تو واجب ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں، کہ ایک دفعہ کم سے کم اس کو پڑھیں. یہ احتیاط کے مطابق اگر ایک دفعہ پڑھیں تو یہ واجب ہے، اور احتیاط کے مطابق یہ ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھی جائیں. 2 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن 3 دفعہ پڑھنا زیادہ احتیاط سے قریب ہے. اچھا، اب تسبیحات اربع کو کتنی آواز میں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ لوگ عام طور پر یہ مسکنسیپشن ہے اور سمجھتے ہیں کہ جو جہری نماز ہے کیونکہ وہ بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے تو تسبیحات اربع کو بھی شاید بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. نہیں، تیسری اور چوتھی رکعت میں جو تسبیحات اربع جو پڑھی جا رہی ہیں اس کو ہمیشہ آہستہ آواز میں پڑھنا ضروری ہے. جس کو بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتے، خواہ وہ نماز جہری نمازی کیوں نہ ہو، یعنی فجر مغرب عشاء کی جو 2 رکعت ہوتی ہیں وہ تو
بلند آوازی سے پڑھی جائیں گی، لیکن جب مغرب کی تیسری یا 4 رکعتی نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیں گے تو تسبیحات اربع کو ہمیشہ آہستہ آواز میں پڑھا جائے گا. خواہ اگر الحمد پڑھ رہے ہیں تو اسے بھی آہستہ آوازی میں پڑھا جائے گا. لیکن اگر تسبیحات اربع کو کوئی شخص 4 مرتبہ پڑھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. تسبیحات اربع کو 4 دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اس سے نماز پہ فرق نہیں پڑتا. کیا تسبیحات اربع سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے؟ یہ لوگوں کے بہت دماغ میں سوال اٹھتا ہے. تو دیکھیے اسلام میں الگ سے کوئی حکم نہیں ہے کہ تسبیحات اربع سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں، بلکہ بسم اللہ کے بغیر ہی اس کو پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کر تسبیحات اربع پڑھتا ہے تو اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی ہے، نماز پر فرق نہیں پڑتا ہے. البتہ بہتر یہی ہے کہ بسم اللہ کے بغیر پڑھی جائے کیونکہ اس کا حکم نہیں دیا گیا. اور اگر کوئی شخص پڑھ بھی رہا ہے بسم اللہ تو ایک ذکر مطلق کی نیت سے پڑھے اور یعنی خصوصیت کی نیت نہ کرے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے. اچھا، اگر کوئی شخص تسبیحات اربع پڑھنا بھول جائے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ خیال میں اپنے کھڑے ہوئے تیسری اور چوتھی رکعت میں اور دماغ ادھر ادھر بھٹک گیا اور رکوع کے اندر چلے گئے، تسبیحات اربع پڑھنا کوئی بھول جائے تو آغا سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ کہ 2 سجدے سہو بجا لائے. دیکھیے تسبیحات الحمد کا سورہ بھول جائے تو اس کے لیے الگ سے 2 سجدے سہو نہیں ہے، بلکہ تسبیحات اربع اگر کوئی شخص پڑھنا بھول جائے تو اس کے لیے 2 سجدے سہو بجا لائے. احتیاط مستحب، البتہ واجب تو نہیں ہے. اور تسبیحات اربع کو کہا جاتا ہے یہ جہنم سے آگ کے مقابلے کے لیے ایک ڈھال ہے، اور نمازوں سے ہٹ کر بھی اس کو پڑھنے کی بڑی تاکید آئی. نماز کے بعد خاص طور پر پڑھنے کی بڑی تاکید آئی. مسافر کے لیے بھی بہت تاکید ہے کہ سفر میں اگر کوئی شخص ہو تو نمازوں کے بعد تسبیحات اربع پڑھے. تو اب آپ تھوڑے سے میں اس کی بھی بیان کر دوں تاکہ آپ کے سامنے ایک اندازہ ہو جائے کہ جب نمازوں سے ہٹ کر اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں تو خود نماز کے دوران پڑھنے سے، کیونکہ نماز میں جو قرات کی جاتی ہے اس کا 10 گنا زیادہ عام نماز میں قرات سے، مثلا آپ عام زندگی میں جس وقت نماز نہیں پڑھ رہی ہیں جو قرات قرآن یا سوروں کی تلاوت کرتی ہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب دوران نماز ان سوروں کی تلاوت کا ہے. تو اسی طرح سے تسبیحات اربع بھی اگر عام طور پر پڑھ رہی ہیں ان کا ثواب سن لیں تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ نمازوں میں کتنا زیادہ ثواب ہوگا. تو قطب راوندی نے باقاعدہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی تھے برا بن عازب، ان سے امیر المومنین نے فرمایا کہ ایسی بات میں تم کو بتاؤں کہ اگر تم اسے بجا لاؤ تو خدا کے تم پکے اور سچے دوست بن جاؤ گے. خدا کے پکے اور سچے دوست. اس نے کہا جی جی ضرور مولا بیان فرمائیے. امام نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھا کرو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو دنیا سے تمہاری 1000 بلائیں دور ہوں گی. دنیا کی 1000 بلائیں. امام نے فرمایا ان 1000 بلاؤں میں سے ایک بلا صرف میں بتاتا ہوں، وہ ہے دنیا سے مرتد ہو کے جانا. یعنی ایک تو اتنا بڑی بات کہ انسان مرتد ہونے سے بچ جائے گا، یہ دنیاوی 1000 بلاؤں میں سے ایک بلا صرف کی نشاندہی کی. اور آخرت کے 1000 درجات تمہارے لیے ذخیرہ کیے جائیں گے، جن میں سے ایک ذخیرہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی ہمسائیگی کا شرف تم کو عطا کیا جائے گا. واجب نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد صرف 10 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا. یہ آپ دیکھ لیجئے، یعنی 1000 دنیاوی بلاؤں سے نجات جن سے ایک مرتد ہونا ہے، اور 1000 آخرت کے درجات تک رسائی جس میں سے ایک درجہ پیغمبر اسلام کی ہمسائیگی کا شرف. اچھا، پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص 30 مرتبہ نماز کے بعد اسے کہے تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدن پر موجود ہر گناہ ساقط ہو جاتا ہے. دیکھیے ہمارے آنکھوں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، زبان سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، پاؤں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہاتھوں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، دل سے کتنے گناہ ہوتے ہیں.
یعنی جتنے اس کی اعضاء و جوارح ہیں بدن پر موجود ہر گناہ ساقط ہو جاتا ہے اگر نماز کے بعد 30 مرتبہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس نے تسبیحات اربع پڑھ لی 30 مرتبہ. اور جن کا بھی تذکرہ ہوا تھا آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری، وہ فرماتے تھے کہ نورانیت قلب اگر کسی شخص کو واقعتاً پیدا کرنی تو وہ 30 مرتبہ، ابھی آپ نے 20 سنا تھا، اب 30 دفعہ 30 مرتبہ نورانیت قلب پیدا کرنے کے لیے مجرب ترین ہے تسبیحات اربع. 30 مرتبہ 30، وہ 20 تھا. اچھا، پھر اس کے بعد شیخ توسی نے بھی اپنی اسناد سے امام صادق سے ایک روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ اپنے اصحاب سے پوچھا اور کہا کہ اگر تم اپنے مال و اسباب اور چیزوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے چلے جاؤ تو کیا آسمان تک پہنچ سکو گے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ تو ممکن ہی نہیں، ہم کتنی چیزوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے چلے ہیں، آسمان تک تو نہیں جا سکتے. پیغمبر نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز تعلیم کروں جس کی جڑیں تو زمین پر ہوں لیکن شاخیں آسمان پر ہوں؟ کہا کہ پیغمبر اسلام جی ضرور فرمائیے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھو، یعنی تم زمین سے آسمان معرفت تک تمہاری رسائی ہو جائے گی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی ایسی چیز کی جس کی جڑیں زمین پر ہیں لیکن اس کی شاخیں آسمان تک چلی گئی ہیں، تسبیحات اربع ایسی چیز ہے. یہ 30 کا عدد تھا. چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نماز میں جگہ چھوڑنے سے پہلے، یعنی ابھی نماز پڑھنے کے بعد اٹھا نہیں اور وہ 40 دفعہ تسبیحات اربع پڑھ لے تو اس کے بعد وہ جو کچھ بھی خدا سے مانگے گا وہ تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی. نماز کے بعد 40 دفعہ اگر تسبیحات اربع پڑھ لے، اور اس سے بھی زیادہ اگر دیکھیں تو نماز جعفر طیار جس میں 300 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھی جاتی ہیں، اس کا آپ خود سوچ لیجئے کہ کتنا بڑا مقام اور اجر ہوگا جس میں 300 مرتبہ نماز جعفر طیار میں تسبیحات اربع پڑھی جاتی. اور ایک چیز اور، اس میں 60 کا عدد کا اضافہ اگر اور ہو جائے، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر 360 مرتبہ اگر کوئی شخص تسبیحات اربع روز پڑھ لیتا ہے تو اس کے روزانہ کے تحفظ کی ضمانت یہ بن جاتی. دیکھیے آج کل کتنا جان کو خطرہ ہے، مال کو خطرہ ہے، عزتوں کو خطرہ ہے، اور خواتین کو اگر دیکھیں تو کتنا اپنا اوقات کو ضائع کرتی ہیں. مرد تو چلیں پھر بھی مختلف کاموں کے اندر اور روزگار کے سلسلے میں مصروف رہتے ہیں، تو زیادہ تر جن کے پاس اتنا ٹائم ہے خواتین ایسی محفلیں گھر میں منعقد کریں، تمام مومنین کے لیے بیٹھ کر 360 دفعہ روزانہ، یا لوگ آپس میں ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے پڑھ رہے ہیں. ان چیزوں کو گھروں کے اندر رائج ہونا چاہیے. یعنی عام طور پر خواتین کو بھی وہ باتیں زیادہ سمجھ میں آنے لگیں، کہا جائے کہ جناب آپ کو، اور اس کی ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے کبھی، لیکن ہر دفعہ تو ضرورت نہیں ہوتی اس کی کہ ہر وقت وہ سوچیں گے نہیں ہمیں تمام مظاہروں کے اندر ہی شریک ہونا ہے ہمیشہ، یعنی تمام تر صورتحال کے اندر نہیں. ایسی صورتحال ہوتی کبھی آپ کا کہیں جانا باہر پاسبل نہیں ہوتا، تو گھروں میں ان تمام چیزوں سے بھی استفادہ کریں. یعنی جو علماء کی ہدایات اس سلسلے میں ہوتی ہیں ان پر الگ عمل کریں، لیکن جب یہ نہیں ہو رہا ہے تو ان چیزوں کو کیوں چھوڑ رکھا ہے اپنے گھروں سے؟ ان میں دوبارہ اس کو رائج ہونا چاہیے. تو روزانہ 360 مرتبہ تسبیحات اربع کی تلاوت، یعنی اس دن کی گارنٹی، ضمانت کہتے ہیں گارنٹی ہونے کو، گارنٹی امام لے رہے ہیں کہ اس دن کی تمام روزانہ کے تحفظ کی ضمانت ہو جائیں گی تسبیحات اربع. اور اس ذکر کے متعلق یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ واقعتاً اس کو پوری اس کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ان اذکار کو معرفت کے ساتھ. یہ صرف فقط ایک جملہ نہیں ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اس کا کثرت سے ذکر اگر کوئی شخص کرے گا تو یعنی یہ ذکر جو قیامت کے روز اس شان کے ساتھ آئے گا، تسبیحات اربع کا جو ذکر ہے، کہ اس ذکر کے آگے اور پیچھے فرشتے چل رہے ہوں گے اور کچھ فرشتے اس کی اتباع کر رہے ہوں گے. اور یہ کلمات جو ہیں تسبیحات اربع کے، یہ انسان کی باقی رہ جانے والی نیکیاں جن کو باقیات الصالحات کہا جاتا ہے. قرآن نے بھی جن کو باقیات الصالحات کہا ہے، ان کو باقیات الصالحات کہا جاتا ہے. باقاعدہ روایت میں بھی ہے کہ باقیات الصالحات جو قرآن نے لفظ استعمال کیا، یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے لیے کہا.
یہ بھی ایک اس کا مصداق. جبھی پیغمبر نے اپنے حساب سے ایک دفعہ فرمایا کہ تم لوگ سب ڈھالیں اٹھا لو, ڈھال. تو صحابہ سب پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ کہاں ہے ہمارا دشمن, ہمارے سامنے تو کوئی دشمن نہیں جس کے لیے ڈھال اٹھائیں. پیغمبر نے فرمایا جہنم کی آگ کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈھال اٹھاؤ اور کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد. اور یہ جملے ایسے ہیں واقعتاً کہ انسان روایات میں آئے کہ دیوار کے نیچے دب کر مرنے سے محفوظ ہوگا, یعنی زلزلوں وغیرہ میں اس طرح دب کے مر جاتے ہیں, غرق ہونے سے محفوظ رہے گا, سیلاب, طوفان, سونامی اور کیا کیا کی چیزیں آ جاتی ہیں, کنویں میں گر کر مرنے سے محفوظ ہوگا, درندوں کے چیرنے پھاڑنے سے محفوظ ہوگا, انسانی شکلوں میں جو درندے آج کل پھر رہے ہیں ان سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہوگا, اور بری موت سے انسان محفوظ ہوگا, اور انسان پر نازل ہونے والی جتنی بھی ناگوار بلائیں اور آسمانی حادثات ہیں ان سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے ان تسبیحات اربع کو. تو آپ نے دیکھا کہ عام زندگی میں جب پڑھنے سے اتنا فائدہ ہے تو ایک اصول اور قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ نماز میں ان اذکار کو کرنے کا ثواب بے تحاشا اور بڑھ جاتا ہے عمومی زندگی سے بھی. تو آپ سوچیں کہ تسبیحات اربع یہ جو ابھی تک تو آپ نے سنا کہ ایک دفعہ واجب تھا, لیکن 3 دفعہ پڑھنا, اور 3 سے زائد دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے, 5 دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے, 7 دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. بہتر ہے کہ طاق عدد میں پڑھا جائے اس کو. تو نماز میں زیادہ سے زیادہ بھی پڑھنے کی آپ کو اجازت ہے. تو اگر یہ نماز میں اس انداز سے پڑھی جائے پوری معرفت کے ساتھ تو نماز آپ کی بہترین نماز انشاءاللہ قرار پائے گی. اور پیغمبر نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو نامہ اعمال کو بے انتہا وزنی کر دیتی ہیں. ان میں 4 چیزیں تو فقط یہی تسبیحات اربع ہیں. 5 چیزوں سے پیغمبر نے فرمایا جس سے نامہ اعمال بے انتہا وزنی ہو جاتا ہے, جس میں 4 چیزیں تو یہ 4 تسبیحیں ہی ہیں. اور 5ویں پیغمبر نے فرمایا اگر کسی مومن کا کوئی نیک بیٹا مر جائے اور اس کی موت پر وہ صبر کرے, 5ویں چیز وہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یعنی خود ان 5 چیزوں کے اندر جو نامہ اعمال کو وزنی کرتی ہیں 4 تو فقط یہ تسبیحات ہیں. اور کعبہ, بیت معمور اور عرش الہی کی جو بنیادیں ہیں وہ ان 4 تسبیحات کے اوپر. تو بہرحال اور یہ بھی علماء بیان فرماتے ہیں جس روایت سے جس کی تائید ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص انفاق کے اوپر کسی کی طبیعت مائل نہیں, زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ رکتے ہیں, نماز شب کے لیے راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا اس کے لیے پاسبل نہیں, زیادہ روزے رکھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, بہت سے لوگوں سے نہیں روزے رکھے جاتے ہیں, تو پھر آخر ایسے اشخاص تسبیحات اربع پڑھنے سے کیوں بخل کرتے ہیں؟ روایت میں ایک سوال پوچھا گیا. اگر آپ کی طبیعت مائل نہیں ہے انفاق فی سبیل اللہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے, آپ کی طبیعت مائل نہیں ہوتی رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے, آپ کی طبیعت مائل نہیں ہوتی کہ آپ رمضان کے علاوہ بھی روزے مستحب روزے رکھیں, تو آخر کس چیز نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ اتنے بخیل بن جائیں کہ تسبیحات اربع بھی نہ پڑھ سکیں, یعنی تسبیحات اربع ان کی کمی کو پورا کریں. تو ایسے افراد جن کے لیے یہ ممکن نہیں ہے وہ زیادہ سے زیادہ تسبیحات اربع کی طرف اپنا رجحان رکھیں, تو یہ تاکہ وہ روحانی کمی جو ان عبادت کو انجام دینے سے آپ کے اندر آ جاتی ہے وہ اس کے تسبیحات اربع کے ذریعے وہ کمی پوری کر دی جائے. اچھا, اب تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم نے تسبیحات اربع پڑھ لی. اب اس کے بعد ایک واجب ہے جس کو کہا جاتا ہے, نہیں بلکہ ہاں پہلے 1-2 مسئلے اور بھی, کیونکہ ترتیب میں ہمارے پاس یہ بھی ہیں, 2-4 مسئلے صرف یہ اور بیان کر دیں تو پھر ہم اگلے حصے کے اوپر چلے جائیں گے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے, ہم نے دیکھا کہ ہم جہری نماز پڑھ رہے تھے, بھولے سے ہم نے پوری نماز آہستہ پڑھ لی. خواتین کا تو خیر چلیں پھر بھی دونوں طرح سے اجازت ہے, یعنی وہ جہری نماز کو بھی آہستہ آواز میں پڑھ سکتی ہیں, لیکن جیسے کہ مرد حضرات ہیں پڑھنی چاہیے تھی بلند آواز سے نماز, بھول کر آہستہ آواز میں شروع کر دی. تو جتنی نماز اب تک آہستہ آواز میں پڑھ چکے ہوں وہ صحیح سمجھی جائے گی. اب جیسے خیال آئے فوراً بلند آواز سے, اور اگر حمد اور سورہ جو پڑھ رہے ہیں جہاں سے بھی یاد آئے, جس آیت سے بھی یاد آئے وہیں سے بلند آواز اپنی کر لیں, اور پچھلے سورہ جتنا پڑھ چکے ہوں خاموشی سے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں, وہ ہو گئی, وہ صحیح ہو گئی. اور اسی طرح سے الٹا بھی اس کا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اخفاتی نماز ہوتی ہے, ہم نے بھول کر جہری پڑھنی شروع کر دی, یعنی بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دی, تو اس میں بھی جتنی دیر اگر گزر چکی ہے
جتنی آیات ہم پڑھ چکے ہیں ان کو دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور بس جہاں سے یاد آئے فوراً نماز کو، اخفاتی نماز کو ہم نے بلند پڑھنا شروع کر دیا تھا بھول کر، تو اس کو دوبارہ اخفات کے اوپر چلے جائیں اور خاموش اپنی آواز کو کم کر لیں. خاموشی سے ذرا آپ لوگ سنیں، آپ لوگ باتیں میں لگ گئے پھر. تو اخفاتی نماز ہو اس کو بالجہر پڑھا آپ نے بھولے سے، یا بالجہر پڑھ رہے تھے یعنی بلند آواز سے پڑھنے والی نمازوں کو بھولے سے خاموشی کے ساتھ پڑھنے لگے، تو جب بھی یاد آئے فوراً اپنی آواز کو کم اور بلند کر لیں اپنی وظیفہ شرعی کے مطابق، اور پچھلا جتنا پڑھ چکے ہیں اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، ایک مسئلہ اور بھی لوگوں کے دماغ میں آتا ہے، اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جہر و اخفات کا مسئلہ یہ قضا نمازوں میں بھی چلتا ہے؟ مثلا کوئی نماز ہماری مغرب کی یا عشاء کی قضا ہو گئی، تو ضروری ہے کہ جب ہم اس کی قضا پڑھیں تو ہم اس کو بلند آواز سے ہی پڑھیں، یا یہ مسئلہ صرف ادا نماز کا یا قضا نمازوں تک کا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، یہ مسئلہ قضا نمازوں تک کا بھی، یعنی اگر جو نماز جیسی ہے جو جہری پڑھی جاتی ہے اس کی قضا بھی جہری ہوگی، جو اخفاتی پڑھی جاتی ہے اس کی قضا بھی پڑھیں گے تو اخفاتی ہوگی. جیسے سے ملتا جلتا ایک مسئلہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ سفر میں اگر ہماری کوئی نماز قضا ہو جائے تو پھر بعد میں ہم اپنے وطن میں آ کر اگر پڑھیں تو پوری پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے اس کو؟ تو اس میں بھی حکم یہی ہے کہ جس حالت میں وہ نماز قضا ہوئی ہے، یعنی قصر حال جب آپ کا وظیفہ شرعی تھا، جس وقت موقع پر وہ قضا ہوئی ہے، آپ کا وظیفہ شرعی قصر پڑھنا تھا تو اس کی قضا بھی قصر پڑھی جائے گی، اب چاہے اپنے وطن ہی کیوں نہ آ چکے. خیر، اسی طرح سے ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ قرات اب ہم قرات سے آگے چلے جائیں گے، رکوع کی طرف چلے جائیں گے تو یہ معاملات مکمل ہو جائیں. اکثر لوگ اجارے کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مثلا کسی عورت کی نمازیں اجارہ پڑھ رہے ہیں کسی مرحومہ کی، تو اس میں مرد جو ہے عورت کے وظیفہ پر عمل کرے گا یا اپنے مطابق عمل کرے گا؟ یعنی اس کے وظیفہ تو یہ ہے کہ وہ بلند آواز سے پڑھے جہری نمازوں کو، باقی اخفاتی پڑھے، اور عورت کے لیے یہ اختیار ہے. تو کیا وہ عورت کی طرف سے کیونکہ پڑھ رہا ہے تو یہ اختیار اس کو ملے گا کہ وہ جہری نمازوں کو بھی اخفاتی کر دے، خاموشی سے پڑھے؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں، مرد اپنے وظیفہ شرعی پہ عمل کرے گا چاہے وہ عورت ہی کی نماز کیوں نہ پڑھ رہا ہو. یہ ایک ہوتا ہے عام طور پر سوال، اور جو اجارہ پڑھتے ہیں خیر وہ اس سے واقف بھی ہوتے ہیں. اچھا، کیا قرات نماز میں عربی لہجے کی رعایت کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ کورسز کر رکھے ہیں قرات وغیرہ کے، ان کو تو ہر شخص کی نماز غلط لگتی. ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں تلفظ کی غلطیاں وہ تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن لہجہ بھی ویسے ہی ہو، عربوں جیسا لہجہ اپنا پورا بنا لیں یہ آپ پر واجب نہیں. بس صحیح تلفظ ہونا چاہیے، جس لفظ کا جیسا تلفظ ہے وہ آپ نے صحیح کیا، لیکن آپ نے اپنا ذرا پاکستانی ظاہر آپ کا لہجہ رہے گا، اس کو عربی لہجہ بنانے کی یہ آپ پر واجب نہیں. البتہ لفظ صحیح تو درست طور پر پڑھے جانے چاہیے. اگر کسی کی قرات غلط ہو تو کیا اسے بتانا ضروری ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اعتبار سے تو آپ کی شرعی ذمہ داری ہے جو کہ مسائل میں آتی ہے. یعنی اگر کوئی اس طرح سے فاش غلطیاں دوران نماز کر رہا ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ آپ کی نماز میں یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، تاکہ وہ اپنی صحیح نماز کر لے، اور بعد کی زندگی بھی بہرحال آپ خود بھی اس کی جب تک وہ صحیح نمازیں پڑھتا رہے گا آپ بھی اس کے ثواب میں شریک ہو جائیں گے، تو بتا دیں اس کو. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے حضور قلب سے نماز سرسری طور پر پڑھتے چلے گئے، بڑا شرمندگی ہوئی کہ مثلا کسی آیت کو تو بالکل ہم نے یاد بھی نہیں رہا کہ اچھی طریقے سے اس کو پڑھا بھی ہے نہیں، تو کیا اس کی تکرار کر سکتے ہیں حضور قلب کے ساتھ، یعنی کنسنٹریشن سے؟ تو اس میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ تو اس کا بھی علماء نے یہ جواب دیا کہ حضور قلب سے اس کی تکرار کی جا سکتی ہے اس آیت کی جس کو آپ نے صحیح توجہ کے ساتھ نہ پڑھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں باطل بھی نہیں ہوتی نماز. پھر کچھ لوگ جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں اگر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم لعین کا اضافہ کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم تو کیا اس کی اجازت ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، اس کی بھی اجازت ہے، اور اس طرح سے بھی جو ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اسی طرح سے لوگ یہ بھی دماغ میں آتا ہے کہ جیسے ہم سورہ ختم کرتے ہیں تو اس میں خیر صدقہ ہو گیا، صدق اللہ العلی العظیم، تو اس کے اندر جو ہے آگے اس کو آپ نکال دیجئے گا. تو کیا سورہ کی قرات کے بعد بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے جیسے کہ ہم قرات قرآن کے اختتام پہ آخر میں پڑھتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، پڑھنے کی اجازت تو ہے، یعنی پڑھ سکتے ہیں اس کو. یعنی اس کو پڑھنے سے بہرحال یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بے اختیار پڑھ رہی تھی اور آپ کا ہمیشہ سے طریقہ کار تھا کہ عام طور پر سورہ کے بعد ختم کرنے کے بعد قرات کو ختم کرنے کے بعد اس جملے کو پڑھا جاتا ہے. تو اگر نماز میں بھی ایسا ہو جائے تو اس سے نماز پہ فرق نہیں پڑتا، نماز ٹھیک رہتی ہے. اب آ جائیے اس کے بعد ایک اہم ترین واجب ہے کہ اس کے بعد ہمیں رکوع میں جانا ہے، لیکن رکوع میں جانے سے پہلے ایک اہم ترین واجب ہے جسے قیام متصل برکوع کہا جاتا ہے. یعنی ایک ایسا قیام ہے
جو کہ واجب ہے، کیونکہ نماز میں جو واجب قیام ہے اس کی دو اقسام ہیں. ایک کو کہتے ہیں ایسا قیام جو کہ رکنی ہے، اور ایک ایسا قیام ہے جو کہ غیر رکنی ہے. یہ تو آپ میں سے اکثر زیادہ تر پڑھ بھی چکی ہیں، اس وجہ سے اس میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جانا ہے. جو قیام رکنی ہے، جو قیام واجب رکنی ہے، وہ چاہے عمدن ہو یا سہون آپ سے چھوٹ جائے، آپ کی نماز باطل ہو جاتی. جیسے اکثر علماء سوائے آغا سیستانی کے، اس میں ایک مسئلے میں انہوں نے اختلاف کیا ہے. وہ کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت کا قیام یہ واجب رکنی ہے. اکثر علماء ایک چیز کا اس میں اضافہ ہو، جیسے اگر اس کو جان بوجھ کر اگر ترک کر دیں، تکبیرۃ الاحرام کے وقت قیام میں نہیں تھے، تو اگر جان بوجھ کے چاہے بھولے سے نماز باطل ہو جاتی، سوائے آغا سیستانی کے جو کہتے ہیں اگر بھولے سے ایسا ہو جائے، یا استقرار نہیں تھا، یا مثلا جسم ہل رہا تھا اس موقع پر، بھولے سے ایسا ہو جائے تو نماز ٹھیک رہتی. لیکن اکثر علماء کا یہ ہے کہ نہیں، اس موقع پر بھولے سے بھی اگر ایسا ہو جائے تو نماز باطل. اچھا، ایک تو یہ، اور دوسرا جو اصلاً ہے جو بیان کرنا تھا وہ قیام متصل برکوع، یہ واجب رکنی ہے. یہ بھولے سے بھی چھوٹ جائے چاہے جان بوجھ کر چھوڑیں، ہر صورت میں نماز باطل ہو جاتی. اچھا، یہ تو رکنی تھے. غیر رکنی وہ قیام ہوتا ہے، قیام واجب غیر، یہ ہے تو واجب لیکن رکن نہیں. یعنی اگر بھولے سے آپ سے چھوٹ جائے تو آپ کی نماز صحیح رہتی. ہاں، جان بوجھ کے نہیں چھوڑ سکتے. مثلا جس وقت قرات سورہ آپ کر رہی ہیں، اس وقت کا قیام، سورہ کی جس وقت قرات کی جاتی. مثلا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول ہی گئے دوسرا سورہ پڑھنا، اور الحمد کے بعد چلے گئے رکوع کے اندر، تو جب سورہ ہی نہیں پڑھا تو اس کا قیام بھی کہاں ہوا. لیکن کیونکہ بھولے سے ایسا ہوا ہے تو لہٰذا نماز اس کی صحیح رہتی ہے. تو واجب جان بوجھ کے نہیں چھوڑا جا سکتا اس کو، لیکن یہ کہ بہرحال بھولے سے اگر چھوٹ جائے تو نماز ٹھیک رہتی. صرف جان بوجھ کر اگر اسے چھوڑیں تو نماز باطل ہوتی. اور اسی طرح سے رکوع کے بعد کا قیام، جب رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ اکثر اس کو قیام متصل برکوع سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہے. قیام متصل برکوع ہمیشہ رکوع میں جانے سے پہلے والا قیام ہوتا ہے. رکوع کے بعد والا قیام بھی واجب ہے، لیکن وہ قیام غیر رکنی، اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو نماز صحیح رہتی. تو تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت استقرار بہت ضروری ہے، اور بالکل اسٹل ہو کر تکبیرۃ الاحرام کہنی چاہیے، جسم حالت حرکت میں نہیں ہو. اکثر ہم نے دیکھا کہ مساجد میں لوگ بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور اس وقت جسم حالت حرکت میں ہوتا ہے اور تکبیرۃ الاحرام کہہ دیتے ہیں. یہ غلطی ہے، اس کو صحیح ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے جماعت کی پہلی رکعت کو لینے کے لیے بھی لوگ اسی طرح سے آ کر رکوع میں شامل ہوتے ہیں، اور اللہ اکبر جسم بھی حالت حرکت میں ہے، اور نہ قیام متصل و رکوع سے پہلے ہوتا ہے لوگوں کا، جو اتنی زیادہ تیز رفتاری میں ہوتے ہیں اور ایک دم سے اللہ اکبر حالت حرکت میں کہتے ہوئے فوراً رکوع کے اندر اس طرح سے چلے جاتے ہیں. اگر ایسی کوئی غلطی کر رہے ہیں جس میں قیام متصل و رکوع بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، تو وہ بھی نماز باطل ہو سکتی ہے. تو بہرحال اتنا ضرور البتہ بتا دیا جائے کہ زیادہ تر افراد 95-98% افراد ایسے ہیں کہ جن کو قیام متصل و رکوع حاصل ہو جاتا ہے. قیام متصل و رکوع اتنا مشکل تھا، ابھی تک اس کی میں نے ڈیفینیشن ہی نہیں بتائی اور آگے اتنا چلا گیا. قیام متصل و رکوع اس کو کہتے ہیں کہ انسان قیام سے حالت سکون میں رکوع کی طرف جائے. یعنی آپ جو سیدھی کھڑی الحمد اور دوسرا سورہ آپ نے پڑھ لیا، 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کا ایک وقفہ دے دیں، بالکل اسٹل کھڑی رہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے اور رکوع کے اندر چلی جائیں. بس یہ ہو گیا قیام متصل و رکوع. اچھا، عام طور پر وہ افراد جو کہ قرات کو کرنے کے بعد حمد اور سورہ پڑھنے کے بعد جو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں، ان کو قیام متصل و رکوع حاصل ہو ہی جاتا ہے. یعنی اتنی ہاتھ، کیونکہ دیکھیے ہاتھوں کی جو حرکت ہے، تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کی حرکت یہ مضر نہیں ہے قیام متصل و رکوع کے لیے. لوگ سوچتے ہیں عام طور پر کہ تو ہم حالت حرکت میں ہیں اور اللہ اکبر میں ہاتھوں کو ہم اٹھا رہے ہیں تو بھی تو حرکت ہو رہی ہے ہمارے جسم کو، تو یہ تو قیام متصل و رکوع نہیں ہوا. جو کہ نئی نئی توضیح مسائل پڑھنا شروع کرتے ہیں، اکثر وہ لوگوں کو
بہت کنفیوز کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں آپ سب کی نماز باطل ہو رہی ہے, قیام متصل برکوع نہیں کر پا رہے ہیں آپ. یہ آپ نے حالت حرکت میں جو ہے ہاتھوں کو اٹھاتے وقت جو ہے وہ اللہ اکبر کہا تھا اور اس کے بعد رکوع میں چلے گئے تھے. تو اللہ اکبر کیونکہ 2 سیکنڈ تو لگتے ہیں اللہ اکبر کہنے میں ہاتھوں کو اٹھا کر, ہاتھوں کی حرکت سے فرق نہیں پڑتا ہے. مثلا اس طرح سے ہاتھوں کو آدمی اٹھا کے, تو اس میں خود بخود قیام متصل برکوع, جبکہ جسم حرکت نہ کر رہا ہو, صرف ہاتھوں کو حرکت ہو رہی ہو, اس کو حاصل ہو جاتا ہے. عام طور پر آپ دیکھتی ہیں کہ جس طرح سے لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں اس کے بعد رکوع میں اسی حالت میں اللہ اکبر جبکہ ہاتھ ابھی نیچے لائے بھی نہیں ہوتے اور رکوع کے اندر چلے جاتے ہیں, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور قیام متصل برکوع اس دوران حاصل ہو جاتا ہے. یا دوسری رکعت میں جو افراد جو کہ قنوت وغیرہ پڑھتے ہیں, الحمد کے بعد دوسرا سورہ ختم کیا اور اس کے بعد قنوت پڑھ رہے ہیں, تو اتنی دیر میں تو جسم ساکن ہے ہی, ہاتھوں کی حرکت سے تو فرق پڑتا نہیں, تو ان کو خود بخود قیام متصل برکوع حاصل ہو جاتا ہے, اور وہ بغیر ہاتھوں کو نیچے کرتے ہوئے ڈائریکٹ اگر رکوع کے اندر بھی چلے جائیں تو قیام متصل برکوع ان کو حاصل رہتا ہے, کیونکہ قنوت کے دوران سورہ کو ختم کرنے کے بعد خود بخود اتنا پیریڈ گزر جاتا ہے کہ جس میں ان کے جسم 2 سیکنڈ کو بھی اگر قیام سکون کی حالت میں ہو تو سمجھیں گے قیام متصل برکوع اس کو حاصل ہو گیا. یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لوگوں کو سمجھنا, اور لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں اس میں کہ یہ قیام متصل برکوع کیا ہے, یہ تو ہم سے ہو نہیں پا رہا ہے. میں نے کہا کہ 96, 95, 97% افراد عام طور پر جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا ان کو بھی قیام متصل برکوع حاصل ہوتا ہے. جب یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کو قیام متصل برکوع کا نام بھی پتہ نہ ہو یا مسئلہ بھی معلوم نہ ہو, لیکن قیام متصل برکوع سننے کے بعد اسے خود بخود حاصل رہا ہو, 2 سیکنڈ کو تو اس کا جسم ساکن تھا ہی, اس کے بعد 3 سیکنڈ کو جسم اس کا ساکن تھا ہی, یہ تو میں ویسے کہ حالت حرکت سے رکوع کے اندر نہ جائے, تھوڑی دیر کو اسٹل رہے, بہت اتنی صرف 2-3 سیکنڈ کے لیے بھی اگر اسٹل کھڑا ہوا ہے وہ اور جسم کو کوئی حرکت نہیں ہے تو قیام متصل برکوع اس کو حاصل. تو کسی کو پتہ نہ بھی ہو اس نام کا اور وہ قیام اس کو حاصل رہا, اس کی نمازیں ساری پچھلی صحیح ہیں اور اسے کوئی وسوسہ کرنے کی ضرورت نہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ قیام متصل برکوع یہ تو جو واجب رکن ہی کی, تو کیا اس کی نیت کرنی ضروری کہ ہم یہ قیام متصل برکوع اس وقت کر رہے ہیں؟ نہیں, اس کی کوئی نیت بھی کرنی ضروری نہیں, بلکہ نیت ہے ہی نہیں. خود دماغ میں ہے, کوئی پوچھے کہ آپ یہ تھوڑی دیر کو اسٹل کیوں کھڑے ہوئے تھے, تو آپ کو بس پتا ہے کہ یہ کام واجب ہے اور اس کو قیام متصل برکوع کہا جاتا ہے, بس یہ کافی ہے, اس کی کوئی الگ سے نیت وغیرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اور یہ جو ہے ابھی آپ نے سن ہی لیا کہ قیام متصل برکوع اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان سورہ کو ختم کرنے کے بعد بہت ہی چاہے تھوڑی یعنی بالکل 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کو بھی بالکل اسٹل کھڑا ہو کہ اس کا جسم حرکت میں نہ ہو, چاہے ہاتھ حرکت میں ہو اللہ اکبر کہنے کے لیے, لیکن جسم حرکت میں نہ ہو, تو اس کے بعد وہ رکوع کے لیے چلا جائے تو اسے قیام متصل برکوع کہتے ہیں. اور ہاتھوں کی معمولی حرکت یہ قیام متصل برکوع کو نقصان نہیں پہنچاتی. اچھا, اگر ہاتھ ہل رہے ہیں, جسم حرکت نہیں کر رہا ہے, تو ویسے تو کوشش یہ کریں کہ ہاتھوں کی بھی حرکت نہ ہو, یعنی بالکل اسٹل کھڑے ہوں, ہاتھوں کی بھی حرکت نہ ہو, زیادہ اچھا اور بہتر سمجھا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ رکوع میں چلی جائیں تو آپ کو قیام متصل برکوع حاصل ہو جائے گا. اچھا, بہت سے لوگ رکوع بھول کر سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ اکثر مساجد کے اندر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ قنوت کے بعد اللہ اکبر کہا اور سجدے کے اندر جو ہے چلے گئے. تو سجدے میں کی پیشانی, سجدے میں لوگوں کے ساتھ ایک غلطی کرتے ہیں کہ ابھی پیشانی ان کی سجدے سے ٹکرائی نہیں ہے, اب تو اصولاً انہیں یہ کرنا چاہیے کہ پیشانی سجدے سے نہیں ٹکرائی ہے تو یہ ان کو چاہیے کہ اٹھ کر سیدھے کھڑے ہوں اور اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ ارے ہم رکوع کرنا بھول گئے, تو سجدے میں جاتے جاتے ایک دم سے خیال آیا, اٹھے اور پورا سیدھا کھڑے ہوئے بغیر ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے. اس سے ان کو قیام متصل برکوع حاصل نہیں ہوتا اور نماز باطل ہو جاتی. یعنی قیام متصل برکوع کے معنی سیدھا کھڑے ہونا. یہ نہیں کر سکتے کہ ہم رکوع کرنا بھول گئے تھے اور ایک دم سے سجدے میں چلے گئے, یعنی سجدے میں جانا نہیں چاہیے, کیونکہ سجدے میں چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رکوع رہ گیا, تو نماز تو ایک رکن کے رہنے کی وجہ سے ویسے ہی باطل ہو جائے گی. لیکن ابھی پیشانی ٹکرائی نہیں ہے آپ کی, تو اپنے آپ کو روک لیں اور پہلے سیدھے کھڑے ہوں, پھر رکوع کریں اور اس کے بعد پھر سجدے کی طرف جائیں. تو اچھا, اب اس کے بعد اب ہم آ گئے, قیام متصل برکوع ہمیں حاصل ہو گیا اور اب ہم رکوع کرنے کے لیے آ گئے. رکوع کے لیے تو آ گئے لیکن ٹائم ختم ہو گیا.
اور آج مجھے رکوع ختم کرنا تھا، لیکن کچھ ایسے فضائل والی چیزیں بھی بیچ میں آ گئیں، تو اب کیونکہ اس کے بعد دوسرا ایک اور لیکچر جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہونے کے لیے، تو بہرحال اس کو اس وقت یہاں پر روک دیتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلی دفعہ اتنا زیادہ وقت نہ لگے اور براہ راست ہم رکوع کے مسائل کے اوپر چلے جائیں. تو لیکن اس میں بھی کوئی ایسی گفتگو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ضائع ہو گئی، بلکہ بہت سی اہم چیزیں ایسی کہ خاص طور پر تسبیحات اربع جس کو بالکل سرسری طور پر پڑھا جاتا ہے اور کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، وہ آپ کے سامنے ان کے فضائل وغیرہ بھی آ گئے. تو انشاءاللہ اگلی گفتگو ہماری رکوع کے مسائل کے اوپر، اور رکوع کمپلیٹ کرنے کے بعد سجدے کا بھی اچھا خاصا مسئلے کو ہم آگے بڑھا لیں گے اگلی نشست میں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللجن يا مولا اللجن اللجن يا صاحب السماء اللجن